الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ رمضان المبارک کے روزے باقی ہوں، یعنی فرض روزے باقی ہوں، تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، موطا امام مالک میں یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی دوسرے کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرماتے، نہ تو کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے نہ کسی دوسرے کی طرف سے روزے رکھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلی روایت کو نقل کیا اور فرمایا کہ اگرچہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، یعنی ان کا فتویٰ، ان کا قول ہے، لیکن علماء نے اسے قبول کیا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو اپنی عقل سے بیان نہیں ہو سکتا، شرعی حکم بیان ہوا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے۔ بہرحال ان روایات میں روزے کے فدیہ سے متعلق مسئلہ ایک تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 میں بھی روزے کے فدیے کا ذکر فرمایا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ۔ اگرچہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ ایک مسکین کا، ایک فقیر کا کھانا ہے۔ تو ابتدا میں حکم اختیاری تھا، لیکن اس کے بعد اگلی جو آیت نازل ہوئی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ ہی رکھے، تو اس سے پھر اختیار ختم ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی اس کے تندرست ہونے کی، روزہ رکھنے کی امید نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے حکم ہے، ایسے معذور کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان میں بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں بھی قضا نہ کرے، بلکہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ یا کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، والدین میں سے کوئی وفات پا چکا ہے، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اپنے اس مرحوم کے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ میں سمجھایا، ایک مسکین کا کھانا۔ مفسرین کرام، محدثین، فقہائے کرام نے اس کا
اندازہ جو بیان فرمایا احادیث کی روشنی میں وہ ہے کہ ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے. اور صدقہ فطر احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا نصف سا گندم، یعنی 2 کلو احتیاطاً 2 کلو گندم آٹا یا اس کی قیمت. تو آپ بازاری آٹا خرید کر استعمال کرتے ہیں تو آٹے کی قیمت معلوم کر لیجئے، گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم کی قیمت معلوم کر لیجئے 2 کلو کی قیمت کیا ہوگی. اس حساب سے ایک روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت عطا فرمائی ہے، گنجائش ہے، تو جیسے صدقہ فطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کھجوریں بھی ادا کی ہیں، کشمش بھی ادا کی ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 1 سا یعنی 4 کلو کھجوریں یا 4 کلو کشمش، جو بھی گندم کے علاوہ جو چیز ہو وہ 4 کلو ادا کی جائے، تو اس حساب سے بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تو روزے کا فدیہ ہے. ایک اہم بات جو عرض کرنا مقصود ہے، چونکہ بار بار سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، جو صحت مند ہیں، ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی. ہاں جو مریض ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا، فدیہ دینا، ان کو فکر ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی کو یہ فدیہ دے دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرے کو روزہ رکھوانا، کسی فقیر، مسکین، محتاج کو روزے رکھوانا. یعنی یوں سمجھتے ہیں گویا کہ اس مریض کے ذمہ جو روزے ہیں وہ فلاں آدمی رکھ لے گا، لہذا اتنا راشن دے دیں کہ وہ سحری اور افطاری کا انتظام ہو سکے. تو اچھی طرح سمجھ لیں دونوں مسئلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اگر فدیہ ادا کیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس رمضان کے روزے ابھی فرض ہی نہیں ہوئے. اس لیے اس رمضان کا فدیہ رمضان کے مہینے کے اندر یا بعد میں ادا کرنا چاہیے. شروع ہونے سے پہلے فدیہ ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگا. اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس رمضان کے روزوں کا فدیہ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ادا کرنے سے بھی ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. ہاں اگر پہلے سے کوئی روزے باقی ہیں تو ان کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ کہ فدیہ ادا کرنے میں دوسرے سے روزے نہیں رکھوانے ہوتے. ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس لیے جس کو فدیہ ادا کیا جا رہا ہے وہ روزے رکھے گا تو اپنے اس کے روزے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. اس لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا ضروری نہیں ہے. ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم آٹا یا اس کی قیمت کے حساب سے دے دیا جائے. لہذا 30 روزوں کا فدیہ 60 کلو گندم یا 60 کلو آٹا یا اس کی قیمت بنے گی. یہ بھی جائز ہے اکٹھا ہی ادا کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ فدیہ ادا کر دے، تو دونوں طرح گنجائش. اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی آدمی کو سارا فدیہ دے دے، یہ بھی جائز ہے کہ مختلف فقیر مسکین لوگوں میں تقسیم کر دے. تو بہرحال ان دو مسئلوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی، بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ دوسرے کو روزہ رکھوانا ہے، تو ایسا نہیں ہے. دوسرا رمضان سے پہلے فدیہ ادا کرنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم سب کو صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے
رمضان المبارک کی عبادات روزوں کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔